بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سعودی عرب میں جن ایریاز میں کرونا وائرس کی تعداد زیادہ پائی گئی تھی تو ان علاقوں کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ اس میں مکہ کے کچھ ریجن علاقے ہیں یا دمام کے کچھ علاقے ہیں، ان کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا تھا۔ نہ کوئی بندہ وہاں سے باہر نکل سکتا، نہ کوئی بندہ اس علاقے میں انٹری کر سکتا تھا۔ اسی طرح دمام کا ایک علاقہ تھا حی الاثیر، جس کو بھی کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ نہ کوئی بندہ اس میں انٹری کر سکتا، نہ کوئی ایگزٹ کر سکتا تھا، جو 22 شعبان کو کیا گیا تھا۔ اب اس علاقے میں کرونا وائرس کی تعداد میں کافی کمی پائی گئی ہے، تو حکومت نے اس کے لیے کچھ اعلان کیا ہے کہ اس علاقے میں کل یعنی سنڈے سے 10 رمضان سے اس علاقے میں کرفیو ختم کی گئی ہے۔ جیسے نارمل سعودی عرب میں صبح 9 سے 5 بجے تک کے حالات کرفیو نہیں ہے، تو اسی طرح اس علاقے میں بھی کرفیو نہیں ہوگی۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک اپنی ضروریات زندگی کے لیے ہر بندہ نکل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا ایک علاقہ ہے جس کو صنعیہ ثانیہ یعنی سیکنڈ انڈسٹریل اسٹیٹ، جس میں کرونا وائرس کی تعداد میں اضافہ پایا گیا تو اس علاقے کو بند کر دیا گیا۔ نہ کوئی بندہ اس میں انٹری کر سکتا ہے، نہ کوئی اس سے ایگزٹ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اس میں اگر کوئی فیکٹریز وغیرہ میں کام کرتا ہے، چاہے وہ مدیر ہو، مینیجرز ہو یا انجینئرز ہو، یا اس کے ساتھ جو لیبرز ہو، ٹیکنیشینز ہو کام کرتے ہیں، وہ بھی اسی علاقے سے نہیں نکل سکتے۔ وہ بھی اس فیکٹریز میں کام کر سکتے ہیں لیکن اس علاقے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کرفیو سے وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جو فوڈ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، یا کارگو سے ہے، یا جو فوڈ ڈیلیوری وغیرہ کرتے ہیں، وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہے۔ جیسے کہ سعودی عرب میں 24 آور بھی کرفیو تھی، لیکن یہ کچھ لوگ اس سے مستثنیٰ تھے، ان کے لیے اس کرفیو کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا تھا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ لوگوں کو پر وقت مل جائے، تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا نقصان اٹھانا نہ پڑے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔